السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ بھارت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے بعد مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کی مہم تیز ہو چکی ہے۔ باقاعدہ سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں بھارت کے اندر بی جے پی سرکار سے تعلق رکھنے والے دو گستاخوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایک کا نام نوپور شرما اور دوسرے کا نام نوین جندال تھا۔ یہ دونوں ملعون اس وقت سرکاری پروٹوکول اور سرکاری حفاظت اور حصار کے اندر ہیں، لیکن ان گستاخوں کو سزا دینے کا مطالبہ کرنے والے مسلمان اس وقت حکومت کے بہیمانہ تشدد کا سامنا کر رہے ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کی بھارت کے اندر نہ صرف مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں بلکہ مدرسوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 300 سے زائد مسلمانوں کے گھر بلڈوز کر دیے گئے ہیں، جو مختلف ریاستوں کے اندر کیے گئے ہیں۔ ریاست یو پی کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارچر کیا گیا ہے، ہراساں کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، مسلمانوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ گستاخوں کو سزا دے دی جائے، گستاخ آئندہ جرأت نہ کریں گستاخی کی، صرف یہ مسلمانوں کا مطالبہ تھا۔ لیکن اب وہاں کی سرکار نے اس بنا پر کہ یہ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے، یعنی جو مسلمان احتجاج کرتے ہیں گویا کہ وہ قانون کو پامال کر رہے ہیں، گویا کہ وہ سرکار کی بات نہیں مان رہے ہیں، اس لیے ان کو سزا دی جائے۔ ناظرین کرام، ایسی سزا جو دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے، یعنی احتجاج کرنے پر دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا گھر گرا دیا جاتا ہے، لیکن بھارت کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ بھارت نے تمام انسانی اور تمام دنیا کے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سینکڑوں مسلمانوں کے گھروں کو منہدم کر دیا ہے۔ 40,000 سے زائد مسلمانوں کی مسجدیں شہید کرنے گرانے کی مہم زوروں پر ہے۔ اور ناظرین کرام، یہی نہیں بلکہ 30 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کے لیے منظم مہم چلائی جا رہی ہے، سرکاری سرپرستی میں مہم چلائی جا رہی ہے۔ سینکڑوں مسلمانوں کو گزشتہ روز احتجاج کے دوران گولیاں مار کر، لاٹھی چارج کر کے، آنسو گیس کی شیلنگ کر کے انہیں زخمی کیا گیا۔ 10,000 سے زائد مسلمانوں کو احتجاج پر، اور وہ احتجاج کس وجہ سے تھا کہ گستاخوں کو سزا دے دی جائے، گستاخی ناقابل قبول ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی خاطر ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنی جان دینے کو فخر سمجھتا ہے۔ یہ مطالبہ تھا کہ 10,000 سے زائد مسلمانوں کو دھر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ جیلوں میں تشدد ہو رہا ہے شاید ہی کہیں اور ایسا تشدد ہوتا ہو۔ ناظرین کرام، یہ وہ بھارت ہے جو اپنے آپ کو دنیا کا ڈیموکریسی اور ایک طرح سے سیکولر ملک قرار دیتا ہے، اور بھارت کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ بھارت ایک سیکولر سٹیٹ ہے۔ یہاں پر مختلف جو اقلیتیں ہیں وہ بستی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، اور اسی طرح سے بدھ مت کے لوگ ہیں اور دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ تمام کے تمام مذاہب اور ادیان کا جو بھارت کا آئین ہے اس کے اندر احترام کا بتایا گیا ہے، لیکن اس آئین پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بھارت کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بھارت کے اندر جو مذہبی مسلمان ہیں، مذہبی جو سکولرز ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے یہ آئین کو، قانون کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ یہ بھارت کے آئین کو بدل کر، سیکولر آئین سے بدل کر، یہ بھارت کے آئین کو ہندو آئین بنانا چاہتی ہے، اور ان کا ہدف یہ ہے کہ بھارت کے اندر صرف اور صرف ہندو رہ سکتے ہیں اور کوئی اقلیت یہاں نہیں رہ سکتی ہے۔ اس لیے بھارت کے اندر مسلمانوں کی منظم نسل کشی ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بعد مسلمانوں کا قتل عام ہونا، گستاخوں کو ڈیفینڈ کرنا اور گستاخی کو ڈیفینڈ کرنا، اور عرب دنیا سے جو بھارت کا بائیکاٹ ہے اس کے خلاف تڑیاں لگانا اور اس کے خلاف مہم چلانا کہ قطر کون ہوتا ہے، سعودی عرب کون ہوتا ہے، عمان کون ہوتا ہے جو بھارت کو یہ کہے کہ تم گستاخوں کو سزا دو، اور اگر یہ عرب دنیا کے لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہم بھارت کے میزائل ان پر ماریں گے۔ یہ مہم چلائی گئی بھارت کے اندر۔ ناظرین کرام، ایسے میں بھارت کے مسلمان جو اس وقت شدید دباؤ کے اندر ہیں،
شدید پریشر کے اندر ہیں. یہاں پر ان کو داد دینا پڑے گی. وہ سڑکوں پر نکل کر گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر, انہیں پتا تھا گولیاں چلائی جا رہی ہیں, لیکن اس سب کچھ کے باوجود انہوں نے گولیاں سینوں پر کھائیں, اور گولیاں کھا کر انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگایا اور کہا کہ گستاخوں کو کبھی جینے نہیں دیا جائے گا. گستاخوں کی ایک ہی سزا ہے, سر تن سے جدا کرنا. تو اس وقت جو کچھ بھارت کے اندر مسلمانوں پر اذیتیں ہو رہی ہیں, مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں, اور جو مظالم کیے جا رہے ہیں, اس پر عرب دنیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. عرب دنیا کے مسلمان بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. پاکستان کے مسلمان, دنیا بھر کے مسلمان بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. الجزیرہ پر باقاعدہ بھارتی مسلمانوں کے لیے کمپین چل رہی ہے. بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی کے خلاف عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کے لیے پیغامات دیے جا رہے ہیں, اور الجزیرہ کو داد دینا پڑے گی کہ وہ مظلوم مسلمانوں کی حق میں سب سے پہلے آتا ہے اور مظلوم مسلمانوں کی آواز بنتا ہے, جیسا کہ اس سے پہلے وہ فلسطین کے حق میں, اور اسی طرح سے شام, عراق, یمن, لیبیا, الجزائر, اور اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کشمیر سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے حق میں بولتا رہا ہے. الجزیرہ بتاتا رہا ہے, آج وہ بھارتی مسلمانوں پر ہونے والے مظالم بتا رہا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور عرب دنیا کا بائیکاٹ کرنا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اب بھارت کے مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ بھارت کے مسلمان چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بسنے والے 2 ارب مسلمان وہ بھارتی مسلمانوں کی مدد کریں, بھارتی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کریں. اور اسی طرح سے بھارت کے مسلمانوں نے افغان طالبان سے بھی مدد مانگی ہے, اور بھارتی مسلمان افغان طالبان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ پاکستان کی طرف بھی دیکھتے ہیں, لیکن انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو لوگ اس وقت مسلط ہیں وہ تو ایسے لوگ ہیں جو امریکہ کی ایما پر اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے رہے, اپنے ہی لوگوں پر ظلم ڈھاتے رہے. جیسا آج بھارت کے اندر احتجاج کرنے پر لوگوں پر مار پیٹ ہو رہی ہے اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, ایسا ہی تشدد عمران خان کے لیے لانگ مارچ کے لیے نکلنے والے لوگوں پر 25 مئی 2022 کو پاکستان میں ایک ایسی حکومت نے ڈھایا تھا جو امریکہ کی ایما پر پاکستان پر مسلط کی گئی ہے. تو بہرحال جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ افغان طالبان کی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ افغان طالبان سے انہیں بڑی امیدیں وابستہ ہیں. افغان طالبان سے بھارت کے مسلمانوں کو نہ صرف امیدیں ہیں بلکہ وہ تمنا کر رہے ہیں, وہ آرزو کر رہے ہیں, امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کب بھارت کے اندر افغان طالبان اپنے مجاہدین کو, جنگجوؤں کو بھیجیں گے, اور کب بھارت کے اندر افغان طالبان اپنے آباء و اجداد کے جو مشن تھے ان کو پورا کریں گے, اور کب محمود غزنوی کے خوابوں کو پورا کریں گے, اور کب بھارت کے اندر مسلمانوں کو آزادی دلائیں گے. یہ ناظرین کرام جو مسلمان ہیں اس وقت, جو بھارت کے مسلمان ہیں, وہ افغان طالبان کی طرف یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ افغان طالبان کے پیش نظر وہ پہلے اپنے ملک کو سٹرونگ اور مضبوط کرنا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ارد گرد کے جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی بھی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں, ان کے بارے میں بھی وہ فکر مند رہتے ہیں, ان کے بارے میں بھی وہ دعائیں کرتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھارت میں گستاخی ہوئی اس پر انہوں نے وارننگ دی. طالبان نے کہا کہ یہ جنونی پن بند کیا جائے, جنونیوں کو لگام ڈالی جائے, جنونیوں کو نکیل ڈالی جائے. اگر جنونی باز نہیں آئیں گے تو طالبان مجبور ہوں گے. یہ بیان طالبان کی جانب سے سامنے آ چکا ہے, اور اب جب کہ بھارت کے مسلمان طالبان کو دعوت دے رہے ہیں تو یقیناً وہ وقت آنے والا ہے جب بھارت کے مسلمانوں کو آزادی کے لیے بیرونی دنیا سے مجاہدین کی شکل میں, مسلمانوں کی شکل میں مدد ملے گی. ناظرین کرام, اس وقت جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسا مارا پیٹا جائے جیسا کہ افغانستان کے اندر مارا پیٹا گیا تھا. جیسا کہ افغانستان سے لوگ بھاگ نکلے تھے ایسے ہی بھارت سے بھاگ نکلے. ناظرین کرام, پچھلے 7 سالوں میں لاکھوں مسلمان بھارت چھوڑ کر چلے گئے ہیں. وہ مسلمان جن کے پاس پیسے تھے, جن کے پاس دولت تھی, وہ تو بھارت چھوڑ کر چلے گئے, ان کے پاس دولت تھی, لیکن کمزور اور ضعیف مسلمان بھارت کے اندر پھنس کر رہ گئے ہیں. وہ عرب دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں نوکریاں دی جائیں, اور وہ عرب دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں مالی طور پر سپورٹ کیا جائے. اور اسی طرح سے وہ جو بھارت کے مسلمان ہیں ان میں سے بہت سے لوگ اب بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھارت چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن یاد رکھیں ناظرین کرام, بھارت سے جانا, بھارت سے ہجرت کرنا, چھوڑنا, یہ بہت خطرناک بات ہے. ہندو تو چاہتے ہی یہ ہیں, انتہا پسند چاہتے ہی یہ ہیں کہ بھارت کے اندر بسنے والے مسلمان بھاگ جائیں
ان کو اتنا تنگ کیا جائے، اتنے ان کے اوپر مظالم لادے جائیں، ان کو اتنا خوف زدہ ڈرایا جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اب بھارت کے اندر ان کا مستقبل نہیں ہے اور وہ بھارت سے بھاگ جائیں۔ جب مسلمان بھارت چھوڑ کر جائیں گے تو وہ پھر آسانی سے یہاں پر حکومت کر سکیں گے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے مسلمانوں کی تاریخ وابستہ ہے، لہٰذا اس سرزمین کو چھوڑنا اور یہاں سے ہجرت کرنا یہ اس سرزمین کے ساتھ دھوکہ دہی کے مترادف ہوگا۔ اس لیے میں بھارت کے اندر بسنے والے مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنی طاقت بڑھائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کریں، متحد ہو جائیں اور لڑنے کا عزم کر لیں۔ جب آپ قربانی دیتے ہیں تو آپ کو نتیجہ ضرور ملتا ہے، جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ ان تمام بھارتی مسلمانوں کو داد دینا پڑے گی جو بھارت کے اندر ہونے والی گستاخی کے خلاف اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر نکلے، سینوں پر گولیاں کھائیں اور جن کے گھر گرائے گئے ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس معاملے کو جتنا ہو سکے اٹھانا چاہیے۔ یقیناً ناظرین کرام، اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے، مسلمانوں کو عروج ملنے والا ہے، اور کفریہ دجالی طاقتیں جتنی متحد ہو جائیں، یہ جتنا چاہے اتحاد کر لیں، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے سامنے انہیں شکست ضرور ملنی ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے۔ بس ہمیں اپنی تیاری کرنی ہے اور اپنے آپ کو استعمال کرنا ہے اور لڑائی کرنی ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہیں گے تو کل ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ انشاءاللہ مسلمانوں کا بول بالا ہوگا، مسلمانوں کو غلبہ ملے گا، مسلمانوں کو عروج ملے گا، اور جو انتہا پسند، جو ہندو انتہا پسند مسلمانوں کے خاتمے کا خواب دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھارت سے نکال کر ہندو راشٹر بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں، ان کا خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ نشر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کر سکیں۔ مزید خبروں کے لیے میرا یوٹیوب چینل نیوز کی دنیا ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی معلومات سے آگاہ رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔